بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن مرآۃ المومن والمومن اخو المومن یکف عنہ ضیعته ویحوطہ من ورائہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ ابو داود کتاب الادب باب فی النصیحہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے اور اسے ہر طرح کے نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ برادران اسلام معزز سامعین، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں نے پیش کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث کا عنوان یہ ہوگا کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ مومن ایک ایسا آلہ ہے جو دوسرے مومن بھائی کی خوبیاں اور کمزوریاں جان لیتا ہے۔ آئینہ کو دیکھ کر انسان اپنے چہرے کے داغ دھبوں کو صاف کرتا ہے، بالکل اسی طرح مومن دوسرے مومن بھائی کی کوتاہیوں لغزشوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے۔ مومن اپنے بھائی کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، ان احدکم مرآۃ اخی فإن رأى به أذى فلیمت عنہ۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر وہ اس میں کوئی عیب یا اخلاقی کمزوری دیکھے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ تنہائی میں خیرخواہی کے جذبہ سے اس کی غلطی اور کوتاہی کی نشاندہی کرے اور اپنائیت کے انداز میں اسے اس کی اصلاح کے لیے متوجہ کرے۔ جس شخص کو اس کی کوتاہی پر شرمندہ کیا جائے یا اس پر نکتہ چینی کی جائے یا تنقید کی جائے یا تحقیر کی جائے یا دوسروں کے سامنے اسے رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے، تو وہ نہ صرف یہ کہ اصلاح کی دعوت کو قبول نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات وہ اپنی کوتاہی پر اعلانیہ اصرار کرنے لگتا ہے۔ اس لیے کسی کو اس کی کوتاہی کی نشاندہی کرنی ہو، کسی کو سمجھانا ہو، کسی کو اس کے عیب کی طرف توجہ دلانی ہو تو حکمت کا انداز اختیار کرنا چاہیے اور اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اس کی رسوائی نہ ہو، وہ اپنی ذلت محسوس نہ کرے، اس کی عزت نفس کا خیال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ مجلس میں آپ کسی کے عیب کو اجاگر کر دیں یا کسی کے اندر کوئی خرابی ہے اس کو رونما کر دیں لوگوں کے سامنے، تو اس سے کیا ہوگا، اس کے اندر ضد پیدا ہوگی اور بجائے وہ اصلاح قبول کرنے کے اور اپنی اصلاح کرنے کے وہ اس کام پر بضد ہو جائے گا اور اس پر اصرار کرے گا اس کام کو کرنے کے لیے، بجائے اصلاح کے وہ اور ضلالت و گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے دعوت دین میں حکمت کا پہلو پیش نظر رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک شخص اپنے سگے بھائی کے زوال اور بربادی کو برداشت نہیں کرتا ہے، اسی طرح مومن دوسرے مومن بھائی کی بربادی اور تباہی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اسے ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بال بچوں اور ذرائع معاش کو ضائع نہیں ہونے دیتا بلکہ ان کی حفاظت کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے پیچھے اس کے خلاف بدگوئی اور غیبت کو سن کر خاموش نہیں رہتا بلکہ اس کا دفاع کرتا ہے اور اس کے خلاف گڑے ہوئے بہتانوں
اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائی کی اصلاح کی فکر ہم تمام لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اپنے بھائی سے مراد یہاں مومن بھائی، ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے مومن بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہر کام میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر وہ دین سے دور ہیں، نماز سے غافل ہیں اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان بھی کہ ہم اپنے مومن بھائی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کے جو خرابیاں اس کے اندر ہیں اس کو حکمت کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی طرح کی عادت ہے، بری عادت ہے، تو اس کو بھی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے اور ایک محبت کے انداز میں اور اس انداز میں ہم اس سے گفتگو کریں کہ واقعی ہمارے اندر ہمدردی ہے اپنے بھائی کے تعلق سے، کہ ہم اپنے بھائی کی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں۔ یہ میسج ہم دیں تاکہ سامنے والا جب ہماری بات کو سنے تو اس کے اثر کو قبول کرے اور ہدایت کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف وہ پلٹے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔